رامین کے سسرالیوں نے اس کے پچھلے رویے کا غصہ رامین پر آ کر اتارا تھا اور بھرے پنڈال میں اس کی سانولی رنگت اور معمولی سے نقوش پر ایسی ایسی باتیں کی تھیں کہ حساس سی رامین کا دل تو زخمی ہی ہوا چلا تھا۔ ایک تو ماں کی جدائی، دوسرا ارغمان کو خود کے لیے دن رات گھلتے ہوئے دیکھ کر وہ لمحہ بلمحہ اندر سے مر رہی تھی۔ باپ کی پریشانی اور اس کی جھکی گردن نے اسے بھی کہیں بہت جھکا دیا تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے سانولے رنگ اور قابل قبول ہونے پر غصہ آیا تھا۔ دل تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اس دنیا میں، یہاں سب بس شکل ہی دیکھتے تھے۔ نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی خوبصورتی کے پیچھے پاگل تھی یہ دنیا۔ یہ خوبصورت اور حسین لوگوں کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں اس جیسے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس کے نرم اور معصوم دل کی، اس کی گندی اور خود غرض دنیا میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ لالا رخ کے گلے سے لگ کر وہ بہت روئی تھی، اتنا کہ وہ اس کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ پہلے ہی اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا اور جو طے ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ جانے کے قریب تھا۔ اس کا دل ہر آن ڈرنے لگا تھا، اگر یہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا تو بابا کا سامنا کیسے کر پائے گی، ان کا سامنا کیسے کر پائے گی وہ؟ کیا حالت کر لی ہے تم نے اپنی رامین، یہ کیا کر لیا ہے تم نے خود کے ساتھ؟ وہ اس سے الگ ہوئی تو رخ اس کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے لرزتی ہوئی انگلیوں سے آنکھیں رگڑی تھیں۔ میں اس بار پاپا کو نہیں کھونا چاہتی رخ، میں بہت ڈر گئی ہوں، مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے، یوں لگتا ہے گویا سب مجھ پر ہنس رہے ہوں، یہ سب میرے اس چہرے کا مذاق اڑا رہے ہوں، مجھے لگتا ہے میں کبھی سر اٹھا کر نہیں چل سکوں گی، میں ٹوٹ رہی ہوں رخ۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، لالا رخ کی آنکھیں بھی بھیگنے لگی تھیں۔ میں تھک گئی ہوں لوگوں کے سامنے جا جا کر، ہر رشتے والی کا انکار سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں۔ بابا کی مایوسی اور دن رات کا عذاب مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، وہ میری وجہ سے ٹھیک سے کھاتے نہیں، ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے رخ، اور میں جانتی ہوں یہ سب اذیت مجھ سے ہوئی ہے، میری وجہ سے۔ تب جب بابا اکیلے چھپ چھپ کر ماں کی یاد کرتے ہوئے روتے تھے، وہ میری وجہ سے اس بڑھاپے میں چین سے بھی نہیں جی سکتے رخ۔ میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ اسے تسلی دینا بیکار تھا، اس سے بات کرنا بیکار تھا، وہ دکھی تھی۔ اس کا دل دنیا نے بہت دکھایا تھا، بچپن سے لے کر آج تک اس کا موازنہ گل اور رخ کی خوبصورتی سے کیا جانے لگا تھا۔ اسے ان دونوں کے درمیان یہ احساس دلایا گیا تھا کہ تم ان دونوں سے کم تر ہو، تم ان کے برابر کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ تو یہ اس کا دل اچھا تھا کہ وہ کبھی ان دونوں سے نفرت نہیں کر پائی تھی، نہیں تو وہ ہر روز کس طرح جیتی اور کس طرح مرتی تھی یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا، یا پھر اللہ۔ رخ نے ایک بار پھر بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اس سے مزید اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اسے زبردستی کچھ کھلا پلا کر دوائی دیتی اور کمرے سے باہر نکلی تو اپنی ہی جگہ ٹھہر گئی تھی۔ دروازے سے کچھ فاصلے پر اسفندیار کھڑا تھا، یقیناً وہ ان دونوں کی باتیں سن چکا تھا۔ رخ نے کڑوے سے تاثرات کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کے ساتھ سے نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ ہی کھڑا رہ گیا، پھر ایک نگاہ اٹھا کر اس کے کمرے کے بند دروازے پر اس نے ڈالی۔ جانے کیوں ایک ساتھ بہت سی گرہیں اس کے حلق میں پھندا ڈالنے لگی تھی۔ رامش اور جنید کے ساتھ بہت وقت باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، پھر سرد پڑتی بالکنی میں آ کر کھڑی ہوئی۔ آج اس کا دل بہت اداس ہو رہا تھا، رامین کی تکلیف نے اسے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ دن ڈھلا اور رات سر پر آن کھڑی ہوئی، گھر کی زرد بتیاں روشن کر دی گئیں، کچن سے اشتہا انگیز کھانوں کی مہک اٹھ کر سارے گھر کو اپنے لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کچن سے اسی اثنا میں ارسل بھی چلا آیا تھا۔ رخ کا فی الحال یہاں رکنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ رامین کی شادی پر وہ یقیناً رکنے والی تھی، لیکن اس لیے اب وہ یہاں رکنا نہیں چاہ رہی تھی۔ ارسل فرقان اور افغان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا اور آفس کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ رات کا کھانا آج افغان کے یہاں تھا۔ وہ کچن میں گل اور فاطمہ کے ساتھ مل کر کھانا لگا رہی تھی، ساتھ ساتھ ایک نگاہ کچن کے دروازے پر بھی ڈال رہی تھی، لیکن رامین نہیں آئی تھی۔ اماں، رامین بیٹے اسے آرام کرنے دو، پہلے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ہے تھوڑا سا آرام کر لے گی وہ، لیکن پھر آپ یاد سے اسے کھانا کھلا دیجیے گا۔ اس نے تاکید کی تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اس وقت ساتھ والے پورشن سے ارغمان بھی چلے آئے تو یکدم لاؤنج میں مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ اب وہ ارسل سے رخ کے متعلق کوئی بات کر کے مسکرا رہے تھے، یقیناً یہی کہ وہ میری بیٹی ہے، تم اس کا خیال رکھنا۔ ارسل دوسری جانب گلابی سا چہرہ لیے ہنس ہنس کر انہیں یقین دہانی کروا رہا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔
اس نے مسکرا کر کچن سے جھانکا اور پھر سب کو کھانے کے لیے بلانے کے لیے چلی گئی۔ کھانے کی ٹیبل پر ماحول انتہائی خوشگوار ہو رہا تھا، سوائے رامین اور اسون کے وہاں سب موجود تھے۔ یہ اسون کہاں ہے؟ سب سے پہلے ارکمان کو اس کا خیال آیا۔ بھائی صاحب، وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ دیر میں آئے گا، اغوان نے کہا تو سر ہلا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانا انتہائی اچھے ماحول میں کھایا گیا، پھر چائے کا دور چلا اور سب ایک بار پھر لاؤنج میں سمٹ آئے۔ ارسل کسی بھی طرح مدد درکار ہو تو آفس ورک میں یا پھر کہیں بھی تو بلا جھجک مجھ سے بات کر لینا، ٹھیک ہے؟ فرقان لالا نے بالکل بڑے بھائیوں کی طرح سے گلے سے لگا کر کہا اور مسکرا کر کہہ کر رہ گیا کہ جیسے اس کے پاس کوئی بڑا تو بھائی تو تھا ہی نہیں۔ اسے ان کا یہ انداز بہت بھلا لگا۔ پھر انہوں نے رخ کو اپنے پاس بلایا اور بس اسے ابھی نکلنے ہی لگی تھی کہ رخ فرقان کے پاس چلی آئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا، پھر مسکراہٹ دبا کر ارسل کی جانب دیکھا۔ ویسے تو یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن چلو پھر بھی کہہ دیتا ہوں، خیال رکھنا اس کا، جان ہے یہ ہماری۔ ٹیڑے لوگوں کو آرام سے یہ خود ہی دیکھ لیتی ہے، بس تم اس کے ساتھ ٹیڑے مت ہونا، نہیں تو پھر بعد میں گارنٹی میری کوئی نہیں، پھر میرے پاس نہ آنا۔ یک دم سبھی ہنس پڑے۔ وہ خفگی سے بولی، لالا؟ کیا لالا؟ اس بیچارے کو یہ تو بتا دو کہ تم مخلوق کیا ہو۔ انہوں نے مسکرا کر اسے مزید چھیڑا۔ وہ خفا ہو کر دور جانے لگی کہ انہوں نے ہنس کر اسے قریب کر لیا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بہت یا خیال رکھنا اس کا، سمجھے؟ اور کھلی چھٹی دے رہا ہوں تمہیں۔ اس کی الٹی سیدھی حرکتوں پر اسے ڈانٹ بھی دینا، اس جیسی ضدی لڑکیوں کو اکثر ڈانٹ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اور ہاں، اگر یہ کبھی تمہاری ڈانٹ کا اثر نہ لے تو بس مجھے ایک فون کر دینا، لالا پھر لالے کو خود ہی دیکھ لے گا۔ اسود اور فرقان دونوں پیار سے اسے لالے بلاتے تھے اور وہ مسکراتی ہوئی ان سے الگ ہو گئی۔ پھر دروازے تک وہ ان دونوں کے ساتھ بڑھ آئے۔ جب وہ گاڑی سے نکل کر لے گئے تو سب دروازے سے ہٹ رہے تھے۔ سارا گھر یکدم انہی اداسیوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اغوان نے بے ساختہ ہی اپنی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی نمی رگڑی تو فرقان نے انہیں اپنے پاس اپنے ساتھ لگا لیا۔ سچ بتا رہا ہوں ماموں، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس پاگل کو اتنا یاد کروں گا۔ پتا نہیں یہ بہن بیٹیاں دوسروں کے گھر جا کر وہیں کی کیوں ہو رہتی ہیں۔ کاش میں ہمیشہ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رکھ سکتا۔ ان کی اس بات پر سب کی ہی آنکھیں بے ساختہ سی نم ہو گئیں۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اگلے ہی پل دروازے پر دی جانے والی دستک سے وہ بری طرح چونکی۔ پھر دروازہ کھول کر دیکھنے پر اس کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ صبح والے سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ لالا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ بابا کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سب کی طبیعت ٹھیک ہے۔ تم نے کھانا کھایا؟ نہیں۔ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ پھر اس نے نگاہیں اٹھا کر اسون کو دیکھا۔ میں نے بھی نہیں کھایا۔ کھانا لا دو گی پلیز میرے لیے؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا، چہرے کے گرد بندھا ہوا دوپٹہ کھولا اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ اس کا اسون کے ساتھ تعلق کبھی بھی بے تکلف نہیں رہا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس سے ایک فاصلے پر ہی رہی تھی اور وہ خاموشی سے کچن کے ٹیبل پر بیٹھا اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ کاؤنٹر پر رکھے برتنوں کو وہ ایک جانب رکھ رہی تھی کہ ایک جانب سے تیز دھار چھری لاپرواہی سے اس پر پکڑنے پر اس کی ہتھیلی پر گہرا سا زخم دے گئی۔ اس نے بلبلا کر برتن ایک جانب رکھ دیے۔ ٹپ ٹپ خون کی بوندیں یک ٹائلز پر گرنے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، پھر جلدی سے اس کا زخمی ہاتھ دبا کر نلکے کی بہتی دھار کے نیچے رکھ دیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ دماغ کہاں ہے تمہارا؟ ہاں، ہمیشہ کیا یہ لاپرواہیاں کرنا ضروری ہے؟ اس کی ڈانٹ پر وہ آنکھیں اٹھائے حیرت سے اسے تکنے لگی۔ اس نے پہلے کبھی اسے اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ اب بول کیوں نہیں رہی ہو کچھ؟ اس نے اپنا چہرہ اس کی جانب پھیرا، لیکن وہ پھر اپنی ہی نگاہوں کو اس کے ارتکاز کے ساتھ الجھنے سے نہیں بچا سکا۔ یک پانی کی بہتی دھار تلے اس کا زخم دبائے وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ وہ کسمسا کر یکدم اس سے دور ہٹی۔ کچن میں پھیلی خاموشی کے درمیان کچھ ان کہا سا تحلیل ہو رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں لالا، اتنا گہرا زخم نہیں ہے، ٹھہرو یہیں۔ وہ جلدی سے پلٹ کر باہر نکلنے لگی تھی کہ اس کی آواز پر رک گئی۔ یہاں بیٹھو، فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتا ہوں۔ زخموں کو اگر وقت پر ٹریٹ نہ کیا جائے تو اس سے خون رسنا کبھی بند نہیں ہوتا۔ تکلیف ساتھ رہتی ہے اور زخم کا نشان ہمیشہ زخم کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ بیٹھو تم، میں آتا ہوں ابھی۔
وہ ناسمجھی میں اپنی جگہ پر جم کر بیٹھی رہ گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ اسون کا روب اس قدر تھا کہ وہ اٹھ کر جا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ باکس لایا اور پھر اس کے عین سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے پیر سمیٹے۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اب اس کی آواز میں نرمی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دوپٹے کے اطراف سے لٹکتی لٹیں ہوا سے اڑنے لگی تھیں۔ اسون نے اس کی ہتھیلی کے گرد پٹی لپیٹتے ہوئے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں رو رہی ہو تم؟ اس نے اس کی گلابی روئی روئی سی آنکھوں کی جانب دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ رامین نے خوش لبوں پر زبان پھیری، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سرمئی ارتکاز میں ہلکورے لیتی ہوئی نرمی لمحے بھر کے لیے اسے خوفزدہ کر گئی تھی۔ وہ کیوں خوفزدہ ہو رہی تھی؟ شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ویسے ہی ماموں کی وجہ سے پریشان ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ احتیاط سے اس کی گود میں رکھا اور پھر پنجوں کے بل یوں ہی بیٹھا اسے پوچھنے لگا۔ چند پل کے لیے وہ کوئی کچھ بول ہی نہ سکا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور امین سر جھکائے اپنی پٹی بندے ہاتھ کو۔ پھر اس کی مدھم سی آواز ابھری، کچن کی سرد فضا میں گھلتی بے حد نرم آواز۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ رامین نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، اسے دیکھا کہ جیسے کہہ رہی ہو دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ ورنہ وہ اس کے اس انداز سے پریشان ہوا اور نہ ہی گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ شاید فیصلہ کر کے آیا تھا۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رامین اتنی بے یقین تھی کہ آواز بھی بلند نہ کر سکی۔ انتہائی خاموشی سے گلابی آنکھوں کے ساتھ اس نے پوچھا۔ دماغ درست ہے لیکن دل درست نہیں ہے۔ مجھ پہ ترس کھا رہے ہیں آپ؟ اسے ایک دم ہی بہت گہری سی تکلیف نے گھیر لیا۔ اسون نے اس کی آنکھوں میں جمع ہوتی ہوئی اذیت کو دیکھا۔ میری آنکھوں میں دیکھو اور بتاؤ کیا لگتا ہے میں ترس کھا رہا ہوں تم پر؟ لیکن وہ ان آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اتنی بولتی نگاہوں کا وہ منہ وہ معصوم سا بھلا کیسے سامنا کر سکتی تھی؟ مجھے جانے دیں۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے ہٹا کر کھڑی ہو سکتی، اسی لیے بہت سے آنسو پلکوں پر روک کر کہہ رہی تھی۔ لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس نے تڑپ کر نگاہیں اٹھائیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا رشتہ ہو چکا ہے، میری شادی ہونے والی ہے چند دنوں میں۔ جانتے بھی ہیں آپ کا کوئی بھی لاپرواہ قدم میری زندگی میں کس قدر تباہی لے آئے گا۔ کیا تباہ کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ اور یہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح کی باتیں کر کے آپ مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہے ہیں اسون لالا؟ محبت کرتا ہوں تم سے رامین۔ اور وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ بھیگی آنکھیں بے یقینی سے پھیلا کر اسون کو دیکھا اور پھر یکدم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدموں میں جیسے کسی نے بجلی سی بھر دی تھی۔ اسون بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا اور وہ پلٹ کر باہر کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ رامین میری بات سنو۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی اسون، میرے راستے سے ہٹیں۔ میری بات سنو رامین، وہ جاوید تمہارے قابل نہیں ہے۔ میں تمہیں ایسے کسی ہاتھ میں نہیں سونپ سکتا۔ مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں، یہ میری زندگی ہے اور جاوید کو میں قبول کر چکی ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ کو کیا ہو گیا ہے، لیکن پلیز آئندہ مجھ سے ایسی کوئی بھی بات مت کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں خود ہی ماموں سے بات کر لوں گا۔ جب وہ نہ رکی تو اسون نے آخری راہ اپنائی۔ اس کے بڑھتے قدم یکدم ہی زنجیر ہو گئے۔ پھر وہ بے یقینی سے پلٹی۔ کیا کہیں گے آپ بابا سے؟ اسون نے گہرا سا سانس لیا اور پھر اسے دیکھا۔ کہہ دوں گا مجھے شادی کرنی ہے رامین سے۔ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھی آئی، پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اسون کو پتا تھا کہ کچھ ایسا ہی رد عمل آئے گا، اسی لیے بنا کسی جنبش کیے وہ کھڑا رہا۔ تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں رامین، کچھ بھی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ پھر اگلے ہی لمحے کچن کا دروازہ بور کرتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے وہ کرسی کا سہارا لیتی ہوئی بمشکل کھڑی تھی۔ اسے لگا کوئی دھیرے دھیرے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ رہا ہو۔ باہر کی سرد ہوا میں اسون نے اپنا فون نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر چند نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگا لیا۔ سانول، کیا تمہیں پتا ہے کہ لوگوں سے انکار کیسے اگلواتے ہیں؟ اس کی بات سن کر دوسری جانب شاید سانول مسکرایا تھا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے بخوبی علم ہے اسون یار۔ اور پھر اس نے اگلے ہی لمحے موبائل کان سے ہٹایا اور پھر آگے کی جانب بڑھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر صرف پہاڑوں کی سی سختی تھی۔
سرد رات کی سرگوشی میں دو نفوس کی زندگی کا فیصلہ آسمان دنیا پر کیا جانے والا تھا، اور رشتے جو کبھی زمینوں پر فیصلے طے ہی نہیں کر پاتے، رشتے جن کا فیصلہ ہمیشہ اوپر سے ہی اتارا جاتا ہے، رشتے جو عرش سے فرش تک تنزلی کا سفر طے کر کے زمینی زندگی کو دوام بخشتے ہیں، وہ رشتے خدا طے کر دیتا ہے۔ اس میں انسانی داخلہ ممنوع تھا۔ رامین رات کی تاریکی میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ چند ساتوں کے لیے پشت دروازے سے ٹکائے اپنی تیزی سے تیرتی سانسوں کو پونچھنے لگی۔ کچھ لمحات کے لیے دل جیسے سکڑ کر پھیلا تھا، دل جیسے رکنے ہی لگا تھا۔ اسفن لالو کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ وہ پہلے تو کبھی بھی ایسے نہیں تھے، پھر اب اس کی شادی کے عین موقع پر اسے ایسے کیسے ہو سکتے تھے؟ یا پھر شاید وہ ہمیشہ سے ہی ایسے تھے؟ وہ شاید اور روانی کے ساتھ بہتے اگلے ہی لمحے وہ ساکت کھڑی۔ اس کے آگے ماضی کا ایک بہت مبہم سا منظر لہرایا، وہی منظر جب وہ لائبریری میں کتاب ڈھونڈنے گئی تھی۔ رات کے پہر ٹھنڈ سے سکڑتی وہ جون ایلیا کی کتاب تھی شاید، یا پھر گمان، اسے ٹھیک سے کچھ یاد نہیں تھا۔ یاد تھا تو بس وہ لمس جو لمحے بھر کو اسے چھو گیا تھا۔ دادا کی قدرے بڑی لائبریری میں جہاں دنیا بھر کی کتابیں رکھی ہوئی تھیں، وہاں علم ایسے ایسے خزائن موجود تھے کہ جن سے دل بھرتا تھا نہ طبیعت۔ جب بھی وہ لوگوں کی باتیں سن سن کر اکتانے لگتی تو اپنا فرار ان کتابوں میں پاتی۔ کورے عراق پر دل سے لکھے گئے الفاظ میں وہ کئی دن الجھ کر ظاہری شکل و صورت کو فراموش کرنے لگتی۔ یہی ان کتابوں کا منتجم تھا۔ وہ آرام سے کئی ایام اپنی سانولی رنگت پر کوڑنے سے بچا لیا کرتی تھی۔ اس رات بھی کوہر برس رہا تھا۔ اسفن چند دن پہلے ہی چھٹیوں پر گھر آیا تھا۔ اس کا اس سے زیادہ سامنا نہ ہوتا تھا اور نہ اسے اسفن سے بے تکلف ہونا کچھ مناسب لگتا تھا۔ وہ سنجیدہ لیکن دھیرج سی طبیعت کا مالک تھا۔ کوئی بھی کہیں بھی جا کر اس سے اس وقت بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھی جو ان سے ذرا ایک فاصلے پر رہا کرتے تھے، لیکن اس کی موجودگی نے اسے کبھی بھی غیر آرامدہ نہیں کیا تھا۔ وہ انسانوں کو غیر آرامدہ نہیں کیا کرتا تھا، شاید بس اسی لیے کہ وہ اسے سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے برف سے بے رحم دودھیا ٹائلز پر اپنے قدم رکھے اور پھر لائبریری کو جاتی ہوئی راہداری کی جانب مڑ گئی۔ وہ بھی بہت سی راتوں کی مانند ایک بے کل سی رات تھی، ایک بے رحم رات، دستی سوچوں اور اپنی ذات کے کمایا ہونے کا احساس سے بھرپور رات۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا، پھر پرانے سے طرز پر بنے اس قد آدم سے دروازے کی چرچراہٹ کو ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسفن دوسری جانب اپنے بستر پر دراز ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر چھت کو تک رہا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اسے وہ کب اچھی لگنے لگی تھی، اسے کب وہ اپنی لگنے لگی تھی۔ ہاں، اسے بھی وہ قہر برستی ہوئی رات یاد تھی۔ آنے والے کئی سال اس گزری رات کو اس کی یاد کے پردے سے نہیں مٹا سکے تھے، کیونکہ شاید وہ خود بھی اس رات کو مٹانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھی اس رات لائبریری میں کھڑا کوئی کتاب تلاش کر رہا تھا جب اسے دروازے کی چرچرا کر کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر کتاب سے سر اٹھا کر دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے وہ ایک شیلف کی اوٹ میں ہو گیا۔ رات کے اس وقت لائبریری میں کون آ سکتا تھا؟ یکدم ہی اس کے حساب چوکنا ہو گئے۔ اس نے محتاط سے انداز میں کتاب شیلف پر رکھی اور بنا چاپ پیدا کیے شیلف کی اوٹ سے جھانکا۔ اس نے آنے والی مخلوق کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر جو کوئی بھی آنے والا تھا آگے بڑھ گیا۔ اس نے شیشے سے ڈھکی کھڑکی کے ساتھ لگی میز کے دروازے سے ریوالور نکالا اور آنکھیں سکیڑ کر آگے بڑھا۔ اس کی طبیعت میں شک کی کوئی بیماری نہیں تھی اور نہ ہی وہ زیادہ حساس ہو رہا تھا، بس پٹھانوں کا ماحول اس وقت خاصا پرتشدد تھا۔ بہت سی جگہوں پر واردات کا ہونا بے حد عام سی بات تھی۔ اس نے احتیاط کے پیش نظر پستول دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے پہلو میں رکھی اور ابھی وہ ایک شلف سے گزرتا ہوا دوسری جانب نکلا ہی تھا کہ کسی کی سسکیوں کی آواز پر وہ ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں جو تیکھے سے انداز میں سکڑی ہوئی تھیں پل بھر کو پہلی۔ اسے کسی کی سسکیوں کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ اس نے ایک اور شیلف پر پار کیا اور پھر جیسے ہی اس نے سمٹی ہوئی لڑکی کو دیکھا تو وہ اپنی ہی جگہ ٹھہر گیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں تھی۔ رامین،
اس کی حیران سی آواز پر لڑکی نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ خود بھی ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کا وجود لرزوں کی زد میں تھا۔ آنکھیں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھیں۔ اسون کے آبرو حیرت سے اوپر کو اٹھے۔ اس کی سرمئی نگاہوں نے کبھی کسی آنکھوں کو اس قدر تکلیف میں نہیں دیکھا تھا۔ لائبریری میں زرد سی مدھم سی روشنی جگمگا رہی تھی۔ کتابوں کی خوشبو میں کسی کے آنسوؤں کی نمی تحلیل ہونے لگی تھی۔ اس وقت تم یہاں کیا کر رہی ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ اس نے بس حیرت سے یہی پوچھا تھا۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، پھر آنکھیں رگڑ کر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں کتاب لینے آئی تھی، مجھے مل نہیں رہی تھی نا۔ تو کتابوں کے نام ملنے پر کوئی روتا ہے کیا؟ اسون کی آواز میں حیرت عروج پر تھی۔ رامین نے اسے ایسے دیکھا کہ جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ کتابوں کے نام ملنے پر بہت سے لوگ روتے ہیں اسون لالا۔ جب کبھی انسان ساتھ نہیں دیتا تو کتابیں بھی اپنے الفاظ اپنے اندر سمیٹ کر دبیز خاموشی اوڑھ لیتی ہیں، تب رونا آتا ہے۔ اس کے جواب پر وہ مزید حیران ہوا۔ کون انسان تمہیں نہیں مل رہا؟ اب کی حیرت کے ساتھ سنجیدگی بھی گھل گئی تھی۔ قدیم لائبریری میں وقت اپنے مدھم اقدام ثبت کیے جا رہا تھا۔ سب مل گئے ہیں لیکن پھر بھی نہیں ملے۔ اس کا جواب اس قدر گہرائی لیے ہوا تھا کہ وہ ایک پل کو ٹھہر سا گیا، پھر چند قدم آگے بڑھایا لیکن اس سے ایک فاصلے پر آ کر رک گیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ جی بالکل ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، مجھے سونا چاہیے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کتاب شیلف کے اوپری حصے پر رکھنا چاہیے، لیکن عجلت کے باعث بہت سی کتابیں ایک ساتھ نیچے گریں تو اسون بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور پھر ساری کتابیں رامین پر گرنے کے بجائے اس پر گر گئیں۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ اسون ایک شیلف پر جمع تھا اور دوسرا رامین کے گر تھا۔ اس نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان ساتوں میں بہت کچھ محسوس کرنے لگا تھا۔ جب کتابیں گر چکی تو ایک گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹا اور اس کا ہاتھ اپنے اطراف سے ہٹا لیا۔ وہ اس بے وقت کی افتاد سے خوفزدہ ہوئی وہیں جمی کھڑی رہی تھی۔ جب اسون کی نگاہیں اس اوپری شیلف پر پڑیں تو وہاں ایک موٹی سی کتاب غلط رکھی ہوئی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ رامین کے سر پر گرتی، اس نے بے اختیار اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کتاب دھم سے زمین پر آ گری۔ رامین نے چونک کر اپنے پیچھے گری ہوئی کتاب کو دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے نگاہ اسون پر پھیری۔ سرمئی ارتکاز پانی سے ارتکاز کے ساتھ ڈگمگا سا گیا تھا۔ صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ کتابوں کا ساتھ بھی اکثر زخمی کر دیتا ہے۔ انسانوں سے زیادہ زخمی اور بے رحم کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اس نے آہستگی سے کہا۔ پھر بھی وہ بے ساختہ سا پیچھے ہو گیا۔ اس کی کلائی چھوڑ دی۔ انسان رلاتے ہیں۔ اس نے پیچھے سے اس کی کمزور سی آواز سنی تھی، پھر سنجیدگی سے اس کی جانب مڑا۔ وہ کتابیں اٹھا رہی تھی۔ کتابیں اس سے بھی زیادہ رلاتی ہیں۔ اس کی بات سن کر اس کے چلتے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ یہ صرف اس کا انداز نہیں تھا، وہ کسی سے ایک سے زائد بات نہیں کرتا تھا، لیکن ابھی اس وقت وہ اسے جواب دے رہا تھا۔ ظاہر ہے کتابیں بھی تو انسان ہی لکھتے ہیں، بھلا ان میں بے رحمی کی کاٹ کیوں نہ ہو؟ اب کہ وہ تلخ ہوئے۔ اسون پہلی بار ہولے سے مسکرایا تھا، پھر جھک کر اس کے ساتھ کتابیں اٹھانے لگا۔ میں نے خدا کی کتاب پڑھتے بھی بہت سے لوگوں کو روتے دیکھا ہے رامین۔ جو زمینی نہیں آسمانی ہے، جو اتاری گئی ہے، وہ بھی رلاتی ہے۔ رلائے گی نہیں تو اتارنے والے سے کیسے جوڑے گی؟ اگلے ہی لمحے رامین نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بھی 1 گھنٹہ زمین پر رکھی ہوئی کتابیں اٹھاتے ہوئے رکا تھا۔ آپ مجھے میری کتابوں سے بدظن کر رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں اور اس کی آنکھوں میں ہر جگہ خفگی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ٹھہر ہی تو گیا تھا۔ اس نے کبھی کسی کو ایسے خفا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے ظن رکھ کر بھی تکلیف ملے تو کیا فائدہ بھلا؟ بات تکلیف کی نہیں ہوا کرتی لالا، بات محبت کی ہوا کرتی ہے۔ مجھے اپنی کتابوں سے محبت ہے، اور جن سے محبت ہو ان کی دی گئی تکلیف بھی قبول ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اسون کوئی اور دلیل دے کر اسے لاجواب کر دیتا، وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اسون اپنی جگہ ہی جمع رہا۔ پھر اس نے اپنی ہتھیلی نگاہوں کے سامنے کی اور معصوم سا نرم لمس اس کی ہتھیلی پر سلگنے لگا۔ اس نے پستول ایک طرف رکھا اور بالوں کو یوں ہی ماتھے پر مزید بکھیرا۔ بیڈ پر دراز اسون نے آج جان لیا تھا کہ وہ کون سا لمحہ تھا جو اس کے اور رامین کے درمیان ٹھہر گیا تھا۔
اس نے دوبارہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور پھر وہ باہر پڑتا رہا اور رامین کا رشتہ کہیں اور طے پا گیا۔ وہ واپس پلٹا تو حیران رہ گیا، وہ کسی اور کی ہو چکی تھی، اور چند دن پہلے تو وہ بالکل بے حد بے سن سا رہا، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس نے یہ حقیقت قبول کر ہی لی کہ وہ اس کی نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے پیچھے ہو گیا۔ ان کے یہاں رشتہ توڑنا ناقابل قبول عمل تھا۔ پٹھان لوگ رشتہ کر توڑنے کو خود پر حرام سمجھتے تھے۔ اس نے بھی روایات کے آگے اپنی گردن جھکا دی تھی، لیکن پھر یہ سب لالا رخ جان گئی۔ کب وہ اس کی آنکھیں پڑ گئی، کب وہ اس سے بے حد پوشیدہ سی خواہش کو سامنے لے آئی، کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بوجھل دل کے ساتھ بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اس میں کچھ شک نہیں تھا کہ رخ اس کی شاگرد رہی تھی، اور اس جیسی کیوں نہ ہوتی، لاپرواہ اور بیک وقت باریک بین بھی۔